بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاری. معزز سامعین و سامعات، آج ہم لوگ IGEOC کے پلیٹ فارم پر ایک اہم موضوع اور ایک سنجیدہ موضوع کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ نصرت دین میں، نصرت اسلام میں صحابہ اکرام کا تاریخی کردار، خصوصاً جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، ماہ محرم میں جو جماعتیں اپنی نسبت اسلام کی اور کرتی ہیں، حالانکہ اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری مراد شیعہ حضرات اس ماہ میں جو خصوصاً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق گستاخیاں کرتے ہیں، سب و شتم، لعن و طعن کا معاملہ، خصوصاً ابو بکر و عمر شیخین جلیلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء تھے اور ان کے دختران امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے سلسلے میں خصوصاً جو گستاخیاں ہوتی ہیں، یہ مجھے امید ہے کہ اس پر آپ لوگوں کی نگاہ ہوگی۔ تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے سلسلے میں سب سے پہلے ان کی قربانیاں، ان کی عظمت، اس کے مقام و مرتبے سے ہم خود واقف ہوں، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں جو شبہات، جو شکوک معاشرے میں پھیلائے جاتے ہیں، ہم اس کا رد کریں۔ تو آج صحابہ اکرام سے متعلق، ان کی قربانیوں سے متعلق، ان کی جد و جہد سے متعلق، ان کا جو کلیدی کردار ہے اس سے متعلق، اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کی کامیابی و کامرانی کے لیے صحابہ اکرام کی جو کاوشیں ہیں، اس پر باذن اللہ ہماری آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ صحابہ اکرام اسلام کے اولین محافظ، مبلغ اور مجاہد ہیں، جنہوں نے
اپنی زندگیاں وقف کر دیں اسلام کی سربلندی کے لیے. ان کا کردار آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے. صحابہ اکرام یہ وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے کفر، شرک، ضلالت اور گمراہی میں پڑی ہوئی انسانیت کو راہ راست دکھلانے کے لیے، توحید سے آشنا کرنے کے لیے، اللہ سے غافل بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی. یہ وہ مبارک نفوس ہیں جنہوں نے اسلام کی نصرت میں اپنے وقت کی قربانی، اپنے جائیداد کی قربانی، اپنے رشتہ داروں کی قربانی، اپنے وطن عزیز کی قربانی، اور ضرورت پڑنے پر ان صحابہ اکرام نے اپنی جان تک کی قربانی دی اس دین کی سربلندی کے لیے. اور صحابہ اکرام میں خصوصاً خلفائے راشدین نے اسلام کو ایک عالمگیر دین کے طور پر پھیلانا اور نظام عدل و انصاف کو قائم کرنے کے حوالے سے اور قرآن و سنت کی حفاظت کے حوالے سے جس طرح کی انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اور مثالیں قائم کی ہیں، وہ آج بھی امت کے لیے رہنما ہیں. ان کا دور اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھنے والا دور کہلایا جاتا ہے جس نے صدیوں تک دنیا پر اپنا اثر چھوڑا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسلام کی مدد اور اس کی سربلندی میں جو کردار رہا ہے وہ ایک بنیادی کردار ہے اور ناقابل فراموش کردار ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے جنہوں نے اسلام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہر چیز سے انہوں نے سمجھوتا کیا، ہر چیز کی انہوں نے قربانی دی. معزز سامعین، اب آپ صحابہ اکرام کی زندگی میں ان کے ایمان اور ان کی اطاعت کی بے شمار قربانیاں دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام جب انہیں پتہ چلتا کہ جب جب اسلام کی نصرت اور مدد کے لیے ان کی ضرورت ہے تو بلا چون و چرا، بلا تردد و تأمل وہ اسلام کی مدد کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دیتے تھے. چاہے وہ صحابہ اکرام جو مستضعفین کہلاتے تھے، جو معاشرے کا کمزور طبقہ کہلاتا تھا، ان کی بھی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس پورے کنبے کی قربانیاں، اس پورے گھرانے کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے ان پر سختیاں ہوتی تھی، ان پر ظلم و زیادتی ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گزرتے: اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر، تم صبر سے کام لو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. یہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا. اور اس کے علاوہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس عرب کی چلچلاتی دھوپ میں کس قدر ان پر سختی اور شدت ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان کی زبانی الاحد الاحد کا نعرہ لگتا. اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے خباب بن ارت، ان کو جو اذیتیں دی گئی، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا، اس کے باوجود ان کے پائے استقامت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. معزز سامعین، اب اس کے علاوہ جو اسلام کی مدد کے حوالے سے جو ان کی مدد ہے وہ کبھی ہجرت کی شکل میں ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ ہجرت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہجرت
اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھرانے، اپنے مال و دولت کی قربانی کا نام ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو مشرکین نے انہیں کہا کہ آپ ہجرت ضرور کر سکتے ہو، لیکن ہجرت کرتے وقت وہ تمام دولت، وہ پوری پونجی، وہ سب کچھ جو تم نے مکہ میں کمایا ہے اسے اہل مکہ کے حوالے کرنا پڑے۔ بلا تردد صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری پونجی، پوری پراپرٹی، اپنی پوری جائیداد اہل مکہ کے سپرد کر دیا، اہل مکہ کے حوالے کر دیا، اور وہ مدینے کی اور چلتے بنے۔ یہ خبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربح صہیب، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی۔ صہیب نے جو سودا کیا ہے وہ بہت ہی قیمتی سودا ہے کہ انہوں نے اس دنیا کے بدلے آخرت کو خریدا ہے۔ تو اس ہجرت کے موقع پر جب ہم بات کریں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کا تذکرہ ہم نہیں بھلا سکتے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے سفر میں اپنے آپ کو خود اللہ کے رسول کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، وہ رفیق سفر ہیں، یار غار ہیں، اور اپنی پوری تجارت کی پوری دولت، پہلے تو انہوں نے اپنی دولت فقراء، مساکین، محتاج، مستضعفین، غلاموں کو خریدنے میں لگایا۔ یہاں سوچنے کا ایک نکتہ ہے، اگر وہ دنیا کمانا چاہتے، اگر وہ دنیا کمانا چاہتے تو اپنی دولت ایسے جگہ انویسٹ کرتے جہاں سے ریٹرن کی امید ہو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پیسہ جس جگہ لگایا وہاں کوئی ریٹرن کی امید نہیں تھی۔ غلاموں کو آزاد کرنا، فقیروں اور محتاجوں کو آزادی کا پروانہ دینا، اس میں کوئی دنیاوی مفاد نظر نہیں آتا، کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتے، کوئی ریٹرنز کی امید نہیں ہے، صرف آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضامندی اور رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے انہوں نے یہ سودا کیا۔ قرآن مجید نے اس کی تصویر اس طرح کھینچی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى، کسی کا ان پر احسان نہیں ہے، کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، صرف الذی یؤتی مالہ یتزکی، اللہ کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان تمام قربانیوں کے باوجود ان کے گھر کے افراد کو انہوں نے کس طرح دین کی خدمت میں لگایا۔ سب سے پہلے تو ایک بہترین راستہ بتانے والے کا اختیار کیا، عبداللہ ابن ورقت کا اختیار کیا، اس کی اونٹوں کی جو اجرت ہے وہ دی، پھر اس کے بعد آپ غار ثور میں جا کر پناہ لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غار ثور میں پناہ لیے تو 3 دن کا معاملہ تھا۔ اس 3 دن کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھانے پینے کا انتظام، ناشتے کا انتظام، 3 دن کا جو معاملہ تھا وہ توشا انہی کی لخت جگر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اسما بنت ابی بکر، وہ توشا وہ تیار کرتی تھی، اور جب توشے کو باندھنے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوا تو انہوں نے اپنی اوڑھنی نکالی اور اس اوڑھنی کے ذریعے توشے کو باندھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کی اوڑھنی ہے؟ صدیق اکبر نے بتایا کہ یہ اسما بنت ابی بکر کی اوڑھنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ذات النطاقین کو اوڑھنے والی اسما بنت ابی بکر کے لیے آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس اوڑھنی کے بدلے اس سے کئی گنا زیادہ بہترین اوڑھنی کا انتظام اللہ تعالیٰ اسما بنت ابی بکر کے لیے کریں گے۔
پھر اس کے بعد اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر کو یہ ذمہ داری دی، کیونکہ پورے مکے میں آپ کے خلاف تلاشی کی مہم جاری ہے، گردن پر 100 اونٹ کی بولی لگی ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو یہ ذمہ داری دی کہ دن بھر مکہ کی گلیاروں میں کیا چل رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، آپ کی تلاش کے حوالے سے کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کی رپورٹنگ کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمن ابن ابو بکر کو دی۔ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ خطرے والا معاملہ تھا، بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ ذمہ داری لی اور دن بھر کے حالات کی رپورٹنگ آ کر اس غار میں آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول کو پہنچایا کرتے تھے۔ اب جب کہ پورے تلاش کا جال بچھا ہوا ہے تو اس موقع پر عرب کے لوگ بڑے ماہر تھے، خدموں کی آہٹ سن کر بتا دیتے کہ یہ قافلہ کتنے دور سے آ رہا ہے، اونٹنی کی مینگنی سن کر بتا دیتے کہ کس نسل کی اونٹنی ہے۔ تو اب عبد الرحمن ابن عوف کے خدموں کے نشانات جو مکہ سے غار ثور تک کی اور بنے ہوئے تھے، ان نشانات کو مٹانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام عامر ابن فہیرہ کو ذمہ داری دی کہ وہ ان قدموں کے نشانات پر بکریوں کو چرائے اور بکریوں کو چرا کر اس پہاڑ کے راستے سے ہوتے ہوئے غار ثور تک آئے۔ اور ایک دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ان بکریوں کو چرانے سے قدموں کے نشانات تو مٹ گئے، اور مزید 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تازہ دودھ کے پینے کا انتظام کیا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ کتنا مبارک ہے، وہ خود بھی مدد میں لگے ہوئے ہیں، سواریاں اس کا انتظام کیے ہوئے ہیں، ان کی بیٹی توشہ تیار کر رہی ہے، ان کے بیٹے دن بھر کے حالات سے واقف کرا رہے ہیں، اور ان کے غلام کہیں دشمن آپ تک پہنچ نہ جائیں آپ کے قدموں کے نشانات کو مٹا رہے ہیں۔ اور اگر ہم صحابہ اکرام کی اس ہجرت کے بعد ایک اور موضوع قرآن و سنت کی حفاظت اور اس کی ترویج کے لیے جو صحابہ اکرام کی کوششیں ہیں، ان میں سر فہرست ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں احادیث سن کر جمع کر کے امت تک پہنچائی ہیں۔ یہ بہت بڑا کردار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اڑنا بچھونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار، پوری تفصیلات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے پیش کی۔ اسی طرح قرآن و سنت کی حفاظت کے حوالے سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر علم حاصل کیا تھا، فقہ ہو حدیث ہو تفسیر ہو، ان تمام میدانوں میں ان کی خدمات مسلم ہیں۔ اور اسی طرح السلام علیکم، شیخ میوٹ ہو گیا۔ جب یمامہ والا معرکہ پیش آیا جس میں تقریباً 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جس میں تقریباً 70 صحابہ اکرام شہید تھے، ایسے نازک موقع پر قرآن مجید کی جو تدوین کا معاملہ تھا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو مصحف عثمانی کی جو شکل دینا تھا، ورنہ لوگوں کی گمراہی کے امکانات تھے، ایسے ذمہ داری والے کام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں عمل میں آئی، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی حفاظت اور ترویج کی ہمارے سامنے مثالیں ملتی ہیں۔
اور اگر آپ صحابہ اکرام کے عدل و انصاف کے حوالے سے، عدل و انصاف کے قیام کے حوالے سے اگر دیکھیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عہد زرین تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا قیام کیا. وقف جو کہ آج کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، اس وقف کا مکمل انتظام یا ایک مکمل سٹرکچر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشرے میں امن کے بقا کے لیے ایک ایسا پہرے داری کا سسٹم قائم کیا کہ خود تو عمر رضی اللہ، خود اہل مدینہ میٹھی نیند سوئیں اس کے خاطر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینے کی گلیوں میں گشت دیا کرتے تھے، پہرے داری دیا کرتے تھے. تو اس طرح امن کے قیام کے حوالے سے صحابہ اکرام کی بے شمار قربانیاں ہیں. اور اسی طرح یہ جو محرم کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی مہینوں کا آغاز ہے، تو یہ جو ہجری کی تقویم، یہ کیلنڈر کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شروعات کی. اور اس کی تاریخ ہجرت کی تاریخ سے شروع کی گئی، کیونکہ ہجرت کا جو عمل ہے اسلامی تاریخ میں بہت معنی رکھتا ہے. حق و باطل، سچ اور جھوٹ، اسلام اور کفر کے درمیان ایک لکیر ہے. اس ہجرت کی تاریخ سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوئی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی اور روحانی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام کا جو کردار تھا، ان کے اندر جو سچائی تھی، ان کے اندر جو امانت داری کا جو جذبہ تھا، ایثار اور سادگی کی بے شمار اعلیٰ مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس سے اسلام کی نصرت اور اسلام کی تائید ہوتی ہے. اور جب جب صحابہ اکرام کو اسلام کی مدد کے لیے پکارا گیا، چاہے آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، جب کہا گیا کہ روما نامی یہودی مسلمانوں پر کافی سختی کر رہا ہے اور مسلمانوں کو میٹھے پانی کے چشمے سے محروم کرتا ہے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو تم میں روما یہودی سے کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور بیر روما اس دن سے بیر عثمان ہو جاتا ہے. 14 صدیوں کے گزرنے کے بعد، 1400 سال کے گزرنے کے باوجود آج بھی بیر روما سے الحمدللہ مسلمان فائدہ، بیر عثمان سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی کہ مسجد نبوی تنگ ہو رہی ہے، مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہے، کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. تو بلا تردد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نفقہ خاص سے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی. اور جب تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو مشکل گھڑی ہے، تنگی والا وقت ہے، جیش العسرہ، بڑی مشکل حالات میں جس لشکر کی تشکیل دی گئی تھی، اس لشکر کی جو بھی مدد کرے میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. تو اس موقع پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 لدے ہوئے اونٹ اللہ کے راہ میں وقف کر دیے. 1000 لدے ہوئے اونٹ اللہ کے راستے میں وقف کر دیے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد عثمان ذرا برابر نیکی نہ کریں تب بھی ان کی جنت پکی ہے. ما بر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان ذرا برابر نیکی نہ کریں تب بھی ان کی جنت پکی ہے. یہ میں صرف ایک صحابی رسول کی قربانیاں بیان کر رہا ہوں، ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود تبوک کے موقع پر جو قربانی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد گویا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ابو بکر سے ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی پوری دولت کا آدھا حصہ اللہ کے راہ میں وقف کر دیا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کے راہ میں کیا دیا ہے، تو صدیق اکبر نے کہا کہ گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے سربلندی کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہم لوگ کبھی صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور اسی طرح اگر آپ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت، ان کی جو دولت تھی، اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تجارت تھی اس کا ایک بڑا حصہ الحمدللہ انہوں نے اسلام کے لیے وقف کیا تھا۔ معزز سامعین، جب ہم ان کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے شہر، اپنے وطن، اپنے گھردار کو چھوڑ کر ایک ایسے ملک میں بسنے کے لیے تیار ہو جائے جہاں کا کلچر الگ، جہاں کی تہذیب مختلف، جہاں کا دین جدا، جہاں کی ثقافت اور کلچر جدا، لیکن صحابہ اکرام نے الحمدللہ اللہ کی رضامندی کے لیے وہ ہجرت تک کے عمل کو انہوں نے انجام دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذرا سوچ کر دیکھیے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، اچھی مالی حالت تھی ان کی، لیکن احد کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مصعب کے پیر کو ڈھانک رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے، اور ان کے سر کو ڈھانک رہے ہیں تو پیر کھل رہا ہے۔ یعنی مصعب، ان کے پاس کفن کے کپڑے میسر نہیں ہیں، کفن کے کپڑے میسر نہیں ہیں، لیکن یہ مصعب وہ ہیں جو اسلام کے پہلے ایمبیسڈر تھے، اسلام کے پہلے سفیر تھے، اسلام کے خاطر مدینے کی گلیوں میں اسلام کے پیغام کو انہوں نے ہر گھر میں پہنچایا۔ ان کی قربانیوں کی صرف ایک مثال آپ دیکھیے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اوس قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے سعد بن معاذ کو اس طرح متاثر کیا، قرآن مجید پڑھ کر سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بتلایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، میں نے مصعب کے پیغام کو میں نے قبول کیا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور میں میرے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ آج کا شام ڈھلنے تک، آج کے سورج کے غروب ہونے تک میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ اس چیز کو قبول کر لے جس کو میں نے قبول کیا ہے، اور سورج ڈوبنے تک یقین مانیے پورا قبیلہ اوس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ پوری کی پوری کوششیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ دیکھیے احد میں، اور سبحان اللہ ان کا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا چہرہ تھا۔ جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو یہ خبر پھیل جاتی ہے، دشمن یہ سمجھ جاتے ہیں ان کا حلیہ اور چہرہ دیکھ کر کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ جب ان کی تکفین اور تجہیز اور جنازے کی تکفین کا موقع آیا تو کفن کا کپڑا میسر نہیں ہے، کفن کا کپڑا میسر نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ
کفن میسر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے سر کو ڈھانک دو اور ان کے پیروں کی جگہ اذخر نامی ایک چارہ آتا ہے، اس چارے کو ڈال دے، ڈھانک دے۔ اس طرح یہ صحابی جلیل کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ اسی اسلام کو پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام کہاں کہاں تک نہیں پہنچے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی حدود تک پہنچ گئے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپین میں ان کا مقبرہ ہے، اسپین میں ان کا مقبرہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ایشیا اور افریقہ نہیں بلکہ یورپ کے حدود کو انہوں نے کراس کیا اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے۔ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اس طرح وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی آرام، اپنی خواہشات، اپنی لذتوں کی پرواہ نہیں کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ لگائیے، سیف اللہ المسلول، اللہ کی یہ لٹکتی ہوئی تلوار تھی، سیف اللہ المسلول۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو چھلنی نہ تھا، زخمی نہ تھا، لیکن الحمدللہ اسلام کی سربلندی کے خاطر یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کی آخری سانس تک لڑتے رہے، اور ان کی شہادت بستر پر ہوئی۔ یہاں پر میں ایک علمی نقطہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ بہت سو کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، اتنی عظیم شخصیت خالد بن ولید، غزوہ موتا میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی تھی، سیف اللہ المسلول، لیکن کیا بات ہے کہ انہیں اللہ کے راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں شہادت نصیب نہیں ہوئی، اور وہ بستر مرگ پر وہ تڑپتے تڑپتے وفات پاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے ساتھ کرامت کی ایک مثال ہے۔ ان کا لقب سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار۔ اگر یہ شہید ہو جاتے، دشمن کے ہاتھوں ان کی جان چلی جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو شہادت نہیں دی ہے، اس میں بڑی حکمت ہے کہ یہ اللہ کی تلوار تھی، جو کسی دشمن کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس اللہ کی تلوار کو توڑے، اس لیے اللہ نے انہیں شہادت نہیں دی۔ اور یقین مانیے، اس کا اخلاص ہوتا ہے، جس کی نیک نیتی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر اس کی وفات بستر پر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور صحابیات کی جو زندگیاں ہیں، چاہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہو، یہ 2 خواتین امہات المومنین کی مثال دیکھی۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنی تجارت سے، اپنے تجربات سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ میری مراد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ رہا، وحی کی ابتدا سے لے کر آخری وقت تک آپ کی ممد معاون رہی، آپ کو تسلی دیتی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹے ہوئے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ میری جان کا خدشہ ہو رہا ہے مجھے، تو ایسے موقع پر بھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کتنی تسلی کی بات تھی جو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ کو نصیب ہوا تھا، اس علم کو آپ نے پورے امت میں بانٹا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سوچ کے دیکھیے،
اس عظیم خاتون کی حکمت اور حنکت پر، ان کی دور اندیشی دیکھیے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اس موقع پر صحابہ اکرام آپے سے باہر ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فیصلوں کو قبول کیا تھا وہ صحابہ اکرام کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں ہم مشرکین کے ہر فیصلے کو مان رہے ہیں؟ مشرکین نے کہا اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کر رہے، مشرکین نے کہا اس سال تمہیں واپس جانا ہے تو واپس جا رہے، مشرکین نے کہا کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آئے تو تم واپس کرو گے، اور اگر مدینے سے مکہ کوئی آ رہا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ لکھنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو مٹا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ لکھ رہے ہیں تو اس کو مشرکین مٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن حق نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کیوں ہم مغلوب اور دباؤ میں، پریشر میں فیصلے لے رہے ہیں؟ تو ایسے نازک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں میرے پیارے صحابہ اپنے اپنے جانوروں کو قربان کر دو، لیکن ایک صحابی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، بالکل معاملہ اس قدر گرما گیا کہ دیکھ رہے کہ آپ کے کہنے کے باوجود ایک صحابی قربانی کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو اس موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول کہے جا رہے ہیں اور کوئی قربانی نہیں کر رہے، جانوروں کو ذبح کرنا تھا کیونکہ اب قربانی نہیں کر رہے۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حکمت سے کام لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگے بڑھیں اپنے جانور کو ذبح کریں، آپ آگے بڑھیں اپنے جانور کو ذبح کریں، پھر دیکھیے صحابہ اکرام خود بخود اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قربانی کے لیے آگے بڑھتے تمام صحابہ اکرام بغیر کچھ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے اپنے جانوروں کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین دیکھیے، جہاں صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، صحابیات کی بھی کچھ کم قربانیاں نہیں ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور مثال دوں گا، ام المؤمنین ام حبیبہ رملہ، ان کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان، یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں، دوسری بار حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہیں، پھر اس کے بعد وہاں کے نجاشی بادشاہ نے آپ کا مہر بھیجا اور نکاح کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر مدینہ آ جاتی ہیں، مکہ جانا انہیں نصیب نہیں ہوا۔ پورے 16 سال کے بعد ان کے والد ابو سفیان گھر آتے ہیں، ایک معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک اہم مسئلے میں ان کو ڈسکشن کرنا تھا، تفصیلی بات ہے وہ، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ مدینہ آتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، اللہ کے رسول داماد ہیں ابو سفیان کے، اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، جا کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست جو مجلس تھی، جو گدا تھا، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ابو سفیان 16 سال کے بعد باپ کی زیارت ہو رہی ہے، ان کی ایمانی حمیت اور غیرت دیکھیے، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر بیٹھتے ہیں تو ام المؤمنین رملہ بنت ابی سفیان اس چادر کو، اس گدے کو کھینچ لیتے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی، شاید تم نے یہ جو کیا اس لیے کہ وہ گدا میرے قابل نہیں ہے، یہ میرے لائق نہیں ہے، یا پھر میں اس کے لائق نہیں ہوں، کیا بات ہے؟ تو اس موقع پر رملہ بنت ابی سفیان ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا اے ابو سفیان، تم ٹہرے کافر اور مشرک، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ اس بستر پر بیٹھو۔ ایمانی غیرت اور حمیت دیکھیے، اور بے شمار ہمیں مثالیں ملتی ہیں، چاہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سادگی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تقوی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور اسی طرح دیگر صحابیات کے صبر کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دین کی حمایت کے لیے انہوں نے وقف کیا، اور
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو نکاح مکہ میں ہوا تھا کفر کی حالت میں، ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے وہ ہجرت کی صعوبتیں برداشت کرتی ہیں. اور اسی طرح ہمارے سامنے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، نصیبہ بنت کعب المازنیہ، ایک صحابی کا بھی واقعہ بتائے تو کافی لمبا ہو جائے گا. نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہے، خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ہر جگہ نصیبہ نظر آ رہی تھی. زخمیوں کو مرہم پٹی اور زخمیوں کو پانی پلانا، انہیں غذا فراہم کرنا، یہ عظیم کام جنگ کے میدانوں میں صحابیات انجام دے رہی تھی. معزز سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین ہم تک بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، یہ دین بڑے مشقت کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اس میں سر فہرست صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں. ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان صحابہ اکرام کو ان کے شایہ نشان بدلا دیا. دیکھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی رضامندی جنتیوں کو جنت میں جانے کے ایک مدت کے بعد ملے گی. ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے کہ میں تم سے خوش ہوں، آج کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو ویسی رضامندی، ویسی خوشندی جو جنتیوں کو جنت میں جانے کی ایک مدت بعد ملے گی، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو دنیا ہی میں وہ رضامندی، خوشندی اور اللہ کی خوشی کا اعلان سنا دیا. یہ صحابہ اکرام، یہ دین کے ترجمان ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا. آج ضرورت ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو صحابہ اکرام سے متعلق پڑھائیں، نصرت دین کی ان کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں اس سے آگاہ کریں. ہمارے سامنے کرکٹ کے کھلاڑی، فٹ بال کے کھلاڑی، سیاست کے نمائندے، فلمی سٹارز کو بچے حقیقی سٹار سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ حقیقی ستارے، حقیقی ہیروز یہ صحابہ اکرام ہیں، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی خاطر ہر چیز لٹا دی. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں یہ صحابہ اکرام دور دراز مقامات کا سفر کیے، اپنی خواہشات، اپنی لذتوں کو ترک کیا تاکہ دین اسلام ہم تک پہنچے. آج ایشیا، یورپ، افریقہ میں جو بھی اسلام پھیلا ہے، ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے، سمندر کے کنارے اپنے جھنڈے کو گاڑ کر کہتے، اے اللہ، اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی راستہ ہوتا تو ہم تیری دین کی تبلیغ کے خاطر پہنچ جاتے. اب دیکھو گے حبشہ کے درباروں میں جعفر طیار نجاشی بادشاہ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور ربع بن عامر رضی اللہ عنہ فارس کے درباروں میں، فارس میں رستم کے سامنے جو اس وقت کا سب سے بڑا شہسوار تھا، اس کے سامنے دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. تو صحابہ اکرام کی عظمت کو سمجھیں. ہمیں جاننا چاہیے جب ہم کہیں شہید المحراب کون ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس ماہ کی پہلی تاریخ کو محراب میں ان کو شہید کیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مدینے میں محصور کر کے شہید کیا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو جنہیں رمضان کی حالت میں شہید کیا گیا. اور بے شمار صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اس دین کی دعوت و تبلیغ میں اپنے آپ کو قربان کیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانس تک اللہ کے رسول کا دفاع کرتے رہے. تو بہرکیف اس مختصر کلاس میں یا آج کی ملاقات میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ عظیم ہستیاں جن سے اللہ راضی ہے
اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے، تو ان کے کیا اخلاق تھے، کیا کردار تھے، کیا قربانیاں تھی۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام کی عظمت کو سمجھنے والا بنائے، اور صحابہ اکرام کی راہ پر اور ان کے سنہرے نقوش پر عمل کرنے والا بنائے، ان کی زندگیوں کو ہمیں مشعل راہ بنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کے شکر کے بعد ذمہ داران کا، خاص کر کے آئی جی، ای او سی ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں، جن کی کوششوں سے آج کا پروگرام عمل میں آیا، اور اسی طرح اللہ کے شکر کے بعد میں تمام حاضرین، سامعین اور سامعات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جمع ہوں، اپنے دین و ایمان میں اضافے کی کچھ باتوں کو تبادلہ خیال کریں، دین کی باتوں کے حوالے سے جمع ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں بار بار جمع کرے، اور اس جمع ہونے کو اور یہ جو لمحات ہم نے گزارے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ فجزاکم اللہ خیراً و شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا جزائے خیر دنیا آخرت میں عطا کرے۔ شیخ، کوئی سوال جواب کا مختصر کوئی چانس ہے، یا انشاءاللہ اسی پر اختتام کریں گے؟ اگر موضوع سے متعلق سوال ہے تو بالکل اجازت ہے، اہلا وسہلا، مرحبا۔ کسی کا موضوع پہ سوال ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے، ان کو جو ہے انمیوٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کمال ناز، آپ کو انمیوٹ کیا گیا، پوچھ سکتے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتی ہوں شیخ، جب سودا بنت انہوں جب خواتین ہو کے جنس کے سب کے خدمت کر رہے تھے نا، تو خواتین پردے کے ساتھ اگر کرنا چاہے تو دین کی خدمت کر سکتے ہیں کیا؟ جی جنگ کی اپنی حالت حدود میں رہ کر، بالکل 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 آپ کا سوال بجا ہے۔ خواتین باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے میدانوں میں نکلا کرتے تھے، پردے میں رہتے ہوئے، اپنے حدود میں رہتے ہوئے، وہاں پر زخمیوں کو پانی پلانا اور لاشوں کی منتقلی میں بھی ان کا تعاون، کو غذا فراہم کرنے میں، زخمی لگانے میں الحمدللہ صحابیات حصہ لیا کرتی تھی۔ دین کے حدود میں رہتے ہوئے کام کی اجازت ہے۔ جی جی۔ آفرین شہناز، انمیوٹ کیا گیا آپ کو۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ پھر اگر ہم لوگ صحابہ کے تعلق سے کچھ مطالعہ کرنا ہے تو بس چند کتابوں کے نام بتا دیجیے۔ دیکھیے، حیات الصحابہ نامی بڑی اچھی کتاب ہے، حیات الصحابہ، اور میں انشاءاللہ ایڈمن جو ہیں ہماری بہن، ان کو میں جو مجھ سے رابطے میں ہیں، انہیں کچھ صحابیات سے متعلق اور صحابہ سے متعلق کچھ کتابوں کی، میں نے پچھلے دنوں اپنے بچوں کے لیے کتابیں خریدی، تو 2-4 کتابیں بڑی اچھی ہیں جو اویلیبل بھی ہیں ہندوستانیوں کو، جہاں مطلب انڈیا سے خرید سکتے ہیں، پوسٹ کے ذریعے آ جاتی ہیں، تو کچھ اچھے ناموں کی فہرست بھیجتا ہوں۔ تو حیات الصحابہ اگر پڑھیں گے، صحابہ کے درخشاں پہلو ہیں، اور خاص کر کے دارالسلام جو مکتبہ، عالمی مکتبہ ہے، تو اس سے چھپی ہوئی بڑی پیاری پیاری کتابیں ہیں۔ رجال حول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کے اطراف میں تھے، نساء حول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورتیں جو اللہ کے رسول کے اطراف دین کی خدمت انجام دی، اس حوالے سے بڑی اچھی کتابیں ہیں، میں اس کے نام اور فہرست بھیجتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، ایک آخری سوال ہے تو ایک بھائی کا ہے ٹیکسٹ میں، کہ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، یہ کیا جو صحابہ کی جمعیت سے، ان کا کیا ہے؟ یہ لوگ اسلام سے خارج ہے، کیسا ہے شیخ ان لوگ کا معاملہ؟ دیکھیے، صحابہ اکرام سے بغض، ہمارے ائمہ سلف کا کہنا ہے کہ منافق اور زندیق شخص ہی صحابہ اکرام سے بغض رکھ سکتا ہے۔ ان دنوں یہ ابھرتا ہوا سوال، سلمان ندوی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو آج کل انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ سر فہرست ہے اس باب میں۔ یہ منافقت کی علامت ہے، یہ زندیق ہونے کی علامت ہے،
اور یاد رکھیے صحابہ اکرام کا رتبہ اتنا بلند ہے، صحابہ اکرام کا مقام اتنا بلند ہے، ان کی وفات اور ان کی شہادت کے بعد اگر ان کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد، ان کے شہادت اور ان کے وفات کے بعد بھی ان کے درجات ان منافقوں کی وجہ سے اللہ کے پاس اور بلند ہو۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ایک لاسٹ سوال لگتا ہے زوم یوزر، آپ کو انمیوٹ کیا گیا، پوچھ سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام جی علیکم۔ ہاں، ہم سعودی عرب سے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، عالمیت کی ڈگری وغیرہ، تو ہمیں مکہ یونیورسٹی، جدہ یونیورسٹی وغیرہ سے کیسے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں؟ کیا آپ ہم کو مشورہ دے سکتے؟ مکہ میں ماشاء اللہ تعلیم کا سلسلہ خواتین کے لیے جاری ہے۔ اس کے ویب سائٹس وہ سال میں 1 سے 2 دفعے کھولے جاتے ہیں۔ ان کے جو مطلوبہ اوراق ہیں اس کو آپ جمع کرتے ہیں تو وہاں پر تعلیم کی اجازت ہے۔ ویسے آپ میرا نمبر بھی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جو مطلوبہ ڈاکیومنٹس ہے اس کی فہرست بھیجتا ہوں، اس کے مطابق جب پورٹل کھل جائے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پورے دنیا بھر سے خواتین کے لیے بھی اجازت ہے، جیسے طلباء کے لیے اجازت ہے۔ بارک اللہ فیک۔